مراد سعید فطری لیڈر نہیں تھا؟ ایک نوجوان کو جو سموسا کھا رہا تھا فٹ پاتھ کے اوپر، اس کو کہا کہ بیٹا تم کل منسٹری کا حلف اٹھاؤ گے. سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک پرابلم ہے، اس کے پاس بندوق ہے. یہ لوگ نہیں لڑ پائے بندوق والوں سے. پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں عمران خان صاحب سے پاپولر شاید ہی کوئی اور لیڈر ہوگا. یہ ہم سب اشرافیہ کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو اشرافیہ کہتے رہتے ہیں. کرو گے کی ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، زندگی میں کبھی کوئی سرکاری اور سیاسی عہدہ نہ میں کبھی لوں گا، نہ میں اس کا متمنی ہوں، نہ کبھی اس کا امیدوار ہوں. خالد سعد رفیق صاحب نے ہم پہ پرچے بھی کروایا ہوئے ہیں، سندھ اسمبلی کی جیل بھی میں نے کاٹی ہوئی ہے. وہی اس کا شٹر گرائے، وہی اس کا شٹر اٹھائے، وہی اس کے گلے پہ بیٹھے، اور جب وہ مر جائے تو اس کی اولاد گلے پہ بیٹھے. یہی ہے پولیٹیکل پارٹی. مراد سعید فطری لیڈر نہیں تھا سر؟ کیا آئی ایس ایف سے اٹھا. ایک مثال ہے، میں اور مثال دے رہا ہوں، اس کی بے شمار مثالیں ہیں. میں نے تو ایک مثال آپ کے دیجیے، اس کے علاوہ آئی ایس ایف کو متحرک کیا عمران خان نے. عمران خان نے یہاں پہ نوجوان قیادت کو ایم این اے ایم پی ایس کے ٹکٹ دیا. مسئلہ یہ ہے ڈکٹیٹرشپ. یہ تو الطاف حسین نے بھی کیا. الطاف حسین نے ایک نوجوان کو جو سموسا کھا رہا تھا فٹ پاتھ کے اوپر، اس کو کہا کہ بیٹا تم کل منسٹری کا حلف اٹھاؤ گے. لیکن یہ نامزدگی تھی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہی تو پرابلم ہے. بہت اچھے فیصلے ہوئے ہوں گے مراد سعید. میں کہہ رہا ہوں سسٹم ٹھیک نہیں ہے. آپ جب تک پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں لے کر آئیں گے، جب تک پارٹی کے اندر فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، آپ کیسے ملک میں ڈیموکریسی یا فیئر الیکشنز کی بات کر سکتے ہیں؟ اپنی بنیاد کو تو ٹھیک کیجئے. دنیا میں ڈیموکریسی ایسے نہیں چلتی. کسی ایک ملک کی مجھے مثال دے دیں. آپ بھارت کو آپ لاکھ برا کہیے، وہاں بھی بی جے پی میں لوگ الیکٹ ہو کر اوپر آتے ہیں. اقرار صاحب، جو آپ نظام کی نشاندہی کر رہے ہیں، مجھے تو یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت بنانے والے ہیں. جی. اور میں آپ کو دیکھتا ہوں سیام کے نام سے جو پولیٹیکل موبلائزیشن کر رہے ہیں. میں اس کو کیٹاگوریکلی پولیٹیکل موبلائزیشن کہوں گا، کیونکہ آپ نظام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. تو نظام کے خلاف جو گفتگو ہے، وہ تبدیلی جو ہے بذریعہ سیاست آ سکتی ہے. تو کیا آپ کوئی سیاسی جماعت بنانے لگے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اس کو سمجھ لیجیے گا، اور پھر یہ کہ میں بنانے لگا ہوں اس پہ ہم تکرار نہ کریں. دنیا میں ہر جگہ صحافیوں کی، لکھاریوں کی، دانشوروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فکری تحریکیں، اصلاحی تحریکیں چلاتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے جس پر ابھی ہم نے بات کی، آپ بالکل کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پرابلم ہے، اس کے پاس بندوق ہے. 78 سال میں ہم شخصیات کی بنیاد پر ان پارٹیوں کے، جو کہ خود بھی ڈکٹیٹرز ہیں، جنہوں نے 30 سال اپنی پارٹی میں بھی ڈکٹیٹر کے طور پر کام کیا ہے، نہ کسی اور کو الیکٹ ہو کر اوپر آنے دیا، نہ پارٹی میں کبھی ڈیموکریسی لائے، نہ پارٹی کے اندر کبھی فیئر الیکشن کروائے، نہ کبھی کوئی فیصلہ مشاورت سے کیا. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کسی پارٹی میں، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ لوگ نہیں لڑ پائے بندوق والوں سے اس طریقے سے ایک شخصیت کو کھڑا کر کے. 78 سال کی تاریخ میں ہم نے طے کر لیا. آپ اگر کیسے ایسی پولیٹیکل موبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، بندوق والوں سے لڑیں گے؟ نہیں، میں گزارش کروں، نہیں لڑ پاتے، لڑ سکتے نہیں، بندوق سے نہیں لڑ سکتے. یا تو بندوق اٹھائیں آپ، اور اگر بندوق نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ سیاسی ادارے قائم کیجیے. میں اس کی طرف آتا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں عمران خان صاحب سے پاپولر شاید ہی کوئی اور لیڈر ہوگا. اس بات پر متفق ہیں آپ اور میں. اگر عمران خان بھی اب تک اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، آپ کہہ لیجئے کہ جنہوں نے لوگوں میں شعور پیدا کر دیا، لوگ مخالف ہو گئے اینڈ آل دیٹ، لیکن اگر ہم عملی طور پر پریکٹیکلی طاقت کے اعتبار سے بات کریں تو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کچھ نہیں کر سکا تو آپ اور میں اور تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ تو بندوق کے ساتھ سر لڑائی تو نہیں لڑی جا سکتی. یا تو آپ بندوق اٹھا لیجیے، فیصلہ کر لیجیے. اور اگر آپ نے بندوق نہیں اٹھانی تو پھر دنیا بھر میں جس طرح کے جمہوری ادارے کام کر رہے ہیں، جیسے جمہوری جماعتیں کام کر رہی ہیں، آج سے اس کا آغاز کیجیے. اگین میں پارٹی بنا رہا ہوں، میں کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کرتا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی انیشیٹو لوں گا تو میرا انیشیٹو ہوگا. میں تو اس بنیادی نظریے کے ہی خلاف ہوں کہ چاہے اقرار الحسن ہے، چاہے اے بی سی کوئی بھی ہے، اس کے گرد کوئی پلیٹ فارم کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کے گرد کوئی سیاسی پارٹی نہیں بننی چاہیے، ورنہ تو اس کا حال چھوٹی پارٹی ہوگی، بڑی پارٹی ہوگی، باقی پارٹیوں جیسا ہوگا. آپ، میں، ہم سب مل کر ایک فکری تحریک چلائیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم پاکستان میں 10 12 15 غیر متنازع لوگ ڈھونڈتے ہیں. میں نام لیتا ہوں، حدیقہ کیانی ہے، شہزاد روائے ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں. اس طرح کے 10 نام آپ بھی مجھے دیجیے. آپ اور میں چل کے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ سارے لوگ مل کر ایک بورڈ بنائیں. نہیں تو آپ اور میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورے ملک میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں جائیں، نوجوانوں سے کہیں کہ آپ دنیا بھر کی مہذب جمہوریتوں کی طرح پولیٹیکل پارٹی بنائیے، جس میں نہ وہ آپ کے نام پر ہو، نہ وہ میرے نام پر ہو، نہ اس کا لیڈر آپ ہوں، نہ اس کا لیڈر میں ہوں. وہ ایک الیکشن کا پروسیس جو کہ دنیا بھر کی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے پہلے ٹاؤنز میں اپنے یونین کاؤنسلز میں اپنے لیڈرز منتخب کریں، اس کے بعد تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر، پھر ڈویژن کی سطح پر، پھر پروونس کی سطح پر، اور ان میں سے کوئی پارٹی کا سربراہ ہو، ان میں سے کوئی پارٹی کا چیئرمین ہو. کوئی شخصیت نہیں. میں سریام کی حد تک شاید کچھ اچھا کرتا رہا ہوں گا،
مگر میں چونکہ پروگرام سریعام اچھا کرتا تھا اور چونکہ میں اس کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایک اچھا لیڈر ہو سکتا ہوں. ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ بالکل نچلی سطح سے، یونیورسٹی سے، کالج سے، ٹاؤن سے، یونین کونسل سے الیکٹ ہوتا ہوا اوپر آئے، جس کو معیشت کا پتہ ہو، جس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا پتہ ہو، جس کو لوگوں کے مسائل پتہ ہو. میں تو شاید اب پچھلے 10-15 سال سے مجھے نہیں پتا مہنگائی کا کیا ایشو ہے، بجلی کی کیا پرابلمز ہیں. سر جب تک ایک عام آدمی یا ایک مڈل کلاس کا نوجوان الیکٹ ہو کر پارٹی چیئرمین نہیں بنے گا یا پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنے گا، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ویگن میں سفر کرنا کیا ہوتا ہے، بجلی نہیں ہوتی تو کس تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے، مہنگائی نہیں، یہ ہم سب اشرافیہ کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو اشرافیہ کہتے رہتے ہیں. سر ڈیموکریسی لے کر آئیے. سر نظریہ بہت زبردست، آپ کی گفتگو پہ تالیاں، آپ کو داد. پنجابی دے وچ کہندے نے ہن کرو گے کی. ہاں اب یہ سوال ہے نا، وہی تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے اگر یہ استطاعت دی ہے کہ 4 لوگوں تک میری بات پہنچتی ہے فیس بک پر، یوٹیوب پر، پریکٹیکل کیسے بنائیں گے. کوئی مشکل، دیکھیے جو ہم کر رہے ہیں نا یہ پریکٹیکل نہیں تھا. جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی فلمی بات نہیں ہے، یہ وہ ہے جو دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. سر ہم جو کر رہے تھے یہ نیا تھا کہ ایک آدمی 40 سال سے، مجھے بتائیے دنیا کی کس ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ایک آدمی 30 سال 40 سال ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر رہا ہے، مہذب جمہوریتوں کی اگر ہم بات کریں تو. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ پریکٹیکل بھی ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے، ان کے آئین موجود ہیں، ان کا پورا الیکٹورل پروسیس موجود ہے، آپ کو صرف یہاں کسٹمائز کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کون کرے گا؟ سر میں اپنا حصہ تو ادا کر رہا ہوں. کیسے کریں گے؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ 10-12-15 لوگ میرے ساتھ مل جائیں اگلے مرحلے جو غیر متنازع ہوں. نہیں بھی ملتے میں ہر یونیورسٹی میں جاؤں گا، میں ہر کالج میں جا رہا ہوں. ہم نے چونکہ ایک پریکٹس آلریڈی ٹیم سریام کے نام سے کر لی ہے تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ موبلائز کرنا، لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا بہت مشکل بات نہیں ہے، ایک نظریے پر ان کو اکٹھا کرنا. اینڈ دین آپ دنیا بھر کے سارے الیکٹورل پروسیس کے، بھائی اس پارٹی کے اندر ایسے ہوتا ہے، ریپبلکن میں، ڈیموکریٹس میں، لیبر میں، کنزرویٹو میں، سی ڈی یو میں، آپ اس میں سے جو مناسب سمجھتے ہیں الیکشن کا طریقہ کار اپنائیے اور الیکشن کا آغاز کیجیے اپنے اندر سے. آپ پارٹی چیئرمین ہوں گے؟ وہی تو عرض کر رہا ہوں، پھر تو وہ پارٹی کی شخصیت کے گرد گھوم رہی ہوگی. میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں اور آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اس کو ریکارڈ کر لیجیے اور چلائیے گا. زندگی میں کبھی کوئی سرکاری اور سیاسی عہدہ نہ میں کبھی لوں گا، نہ میں اس کا متمنی ہوں، نہ کبھی اس کا امیدوار ہوں. سیاسی پارٹی بنائیں گے؟ سیاسی پارٹی میں نہیں بنا، پھر نہیں آپ اس کو آغاز تو کریں گے نا. جی نہیں، میں سمجھتا ہوں میرا کام ایک فکری تحریک کو چلانا اور ایک تھاٹ پروسیس کا آغاز کرنا، وہ میں کر رہا ہوں. اس فکری کی تحریک کو میں کر رہا ہوں اور میں کروں گا انشاءاللہ. اس فکری تحریک کو محمد علی جناح کیسے میسر آئے گا؟ سر دیکھیے ہم پھر وہی عرض کر رہے ہیں نا، پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم کی خدمات بہت شاندار، لیکن چونکہ ہم نے ان کی شخصیت پر ہی انحصار کیا اور ان کے علاوہ کوئی اور ادارہ نہیں تھا تو آج تک ہم اس خلا کو بھگت رہے ہیں. قائد اعظم کی شخصیت سے ہی ہمیں یہ درس لینے کی ضرورت ہے کہ ایک شخصیت کے بغیر ان کے جانے کے بعد کچھ نہیں رہا پھر ہمارے پاس. وہی بات کہ اگر ہم اگر اس ان کی شخصیت سے بھی لیسن لیں تو بھی لیسن یہی ہے کہ ایک آدمی نہیں. اینڈ اگین دنیا میں سارے ملک چل رہے ہیں نا سر ایک پرسنالٹی کے بغیر. یہ بڑی آپ کی نا شاندار بات ہے جی کہ ہم نے یہی دیکھا کہ قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیتھ کے بعد پورا خلا تھا، ایک شخصیت تھی نا سر. اور 6-7 سال میں تو نہرو نے کہا میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی یہ وزیر اعظم بدلتے ہیں. ہم نے انحصار ایک شخصیت پہ کیا. آپ کہتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا مومنٹم بن جائے جو سیاسی بن جائے گا، سیاسی جماعت کی بنیاد بنے گی، جی انشاءاللہ، جس میں میں نہیں شامل ہوں گا لیکن میری جو فکر ہے وہ شامل ہوگی انشاءاللہ، اور اس فکر کے نتیجے میں کوئی سیاسی جماعت بنے گی جو اس ملک کی حکمران ہوگی. ایک سے زائد ہو سکتی ہیں مختلف پلیٹ تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسی سیاسی ایجنڈے کے تحت تحریک انصاف پہ جو تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں. نہیں آپ کا ایجنڈا سیاسی جی میں عرض کر لیتا ہوں. دیکھیں میں نے ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس سے پہلے نون لیگ کے دوستوں نے مجھ پر، یعنی میری زندگی میں صحافتی زندگی میں فیزز رہے ہیں. جی کہ میں کبھی ایک وقت تھا مجھ پہ پیپلز پارٹی سندھ دشمن اقرار کا ٹرینڈ چلایا کرتی تھی سعید غنی صاحب سے وہ سارا. تو چونکہ وہ ایک وقت میں مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک نیریٹو کو ذرا کمپلیٹ کریں. میں نے نون لیگ والوں سے بھی بہت برا بھلا سنا ہوا ہے، انہوں نے بھی میرے خلاف ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہم پہ پرچے بھی کروائے ہوئے ہیں، سندھ اسمبلی کی جیل بھی میں نے کاٹی ہوئی ہے اگین پی ٹی آئی. تو یہ اگر تو یعنی میں اس زمانے سے ہی تو یہ تو میرا ایک نیریٹو ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اظہار آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں دیکھیں اگر تو میں یہ تنقید کر کے اپنی ذات کا کوئی فائدہ سوچ رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میں عمران خان پر تنقید کروں تاکہ لوگ مجھے لیڈر بنا دیں، تو پھر تو آپ ضرور اعتراض کیجیے. مختصر یہ ہے کہ جو بھی آپ جن سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی جو موقف اپناتے ہیں اس سسٹم کے خلاف، اس کا آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں ان سیاسی جماعتوں کے اس سسٹم کو خراب سمجھتا ہوں، مان لیا اس لیے ایجنڈا ایک ایجنڈے سے
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے پولیٹیکل پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. یہی ایجنڈا ہے ایجنڈا, اور یہ سیاسی ایجنڈا ہی ہوگا. ہوگا. بالکل کہہ لیجیے, اسے سیاسی ایجنڈا ہی میرا یہ خیال ہے کہ نہیں, پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ کو پورا حق ہے آپ کے لیے جو بھی اصطلاح استعمال کریں. سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں نا, نہیں دیکھیے نا, پھر وہی بات کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو رجسٹر کرواؤں. سیاسی جماعت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی دکان کھول لیتا ہے اسی طرح ایک آدمی دکان کھولے, وہی اس کا شٹر گرائے, وہی اس کا شٹر اٹھائے, وہی اس کے گلے پہ بیٹھے, اور جب وہ مر جائے تو اس کی اولاد گلے پہ بیٹھے. یہی ہے پولیٹیکل پارٹی. تو جب تک ہم سیاسی جماعتوں کو دکانیں سمجھتے رہیں گے کہ میں کھول رہا ہوں, آپ کھول رہے ہیں, میں بنا رہا ہوں, آپ بنا رہے ہیں, یہ لفظ یا ٹرمنالوجی سے استعمال کرتے رہیں گے تو وہ امپیکٹ وہی رہے گا اس کا. میں یہ سمجھتا ہوں نوجوان آگے آئیں, نوجوان اگر سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایک جمہوری ڈیموکریٹک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تو وہ ایک سیاسی جماعت بنائیں. آپ, میں, باقی صحافی, جرنلسٹ, دانشور, لکھاری, شاعر, جو باقی بھی جتنے بھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے غیر متنازع لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں جس کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں. اور میں ابھی ایک تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, آپ کی صحافتی کیریئر کی طرف آتے ہیں. ہم نے کافی ڈسکس کر لیا. پہلے آپ یہ بتائیں, آپ ساتھ چل رہے ہیں ہمارے سفر میں. سر میں جرنلسٹ ہی رہوں گا. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. نہیں میں کہہ رہا ہوں بطور جرنلسٹ بھی تو آپ کی اس نظریے پر جرنلسٹ, میں نظریے پر کوئی اوپینین ہوگی نا. سر میری یہ اوپینین ہے, میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ پاکستان میں اگر صرف سیاسی پروسیس کو چلنے دیا جائے, یعنی جو ہو رہا ہے نا سیاسی پروسیس چلنے دو بس. سر سیاسی پروسیس چلے گا نا, پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ تک محدود رہ جائے گی. سیاسی پروسیس چلے گا نا سر, تو ایم کیو ایم جو ہے نا وہ مرتے مرتے اب بستر مرگ پہ آ جائے گی. سیاسی پروسیس چلے گا نا, آج سیاسی پروسیس چل رہا ہے نا, تو نون لیگ پریکٹیکلی اپنے بستر مرگ پہ ہے, وینٹیلیٹر پہ آ چکی ہے. یہ حقیقت ہے, وہ مانے نہ مانے. یہی سیاسی پروسیس جب چلا تھا نا تو عمران خان اپنے سارے ضمنی انتخابات ہار گیا تھا. میرا اقرار صاحب نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو ایکسیڈنٹل موت نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کو ایکسیڈنٹل موت دینے کی کوشش کی, 78 سے مارنا شروع کیا, 88 میں جا کے وہ برسر اقتدار آ گئے. آپ نے نون لیگ کو مارنا شروع کیا, وہ ایک برسر اقتدار آ گئے. آپ نے کاف لیگ کو نہیں مارا, وہ پروسیس کے ذریعے گئے, پروسیس کے ذریعے مر گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی اگر میں بینگ اے جرنلسٹ مجھے اس پروسیس کی حمایت کرنی ہے کہ اس پروسیس کو چلنے دو. جب یہ چلے گا یہ لوگ ریفائن ہوں گے اور نئی چیزیں ڈیفائن ہو جائیں گی. ایسا نہیں, اس میں صرف ایک گزارش میری سن لیجیے تاکہ اس معاملے کو ہم کلوز کریں. اس پروسیس کے تحت جو لوگ آتے جائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ اگین ہم جب ملک میں ایک پروسیس کی بات کر رہے ہیں تو ہم بنیاد سے پروسیس کی بات کیوں نہیں کرتے. ہم اسی جمہوری پروسیس کی اور اسی سیاسی پروسیس کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بات کرنا شروع کریں. ہم کہیں کہ آپ بنیاد سے اس پروسیس کا آغاز کیجیے. پہلے پارٹیز کے اندر یہ ڈیموکریٹک رویے آئیں, پہلے پارٹی کے اندر لوگ الیکٹ ہو کر اوپر آنا شروع ہوں, اور پھر الٹیمیٹلی ملک کے اندر بھی یہ چیزیں چلیں. ہم الٹیمیٹلی ان ڈکٹیٹرز کو مضبوط کریں گے, اور جب تک آپ ان ڈکٹیٹرز کو رکھیں گے اوپر, پولیٹیکل ڈکٹیٹرز کو, آپ یقین جانیے یہ سیاسی پروسیس نہیں چلے گا. اسٹیبلشمنٹ کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ آج ایک ڈکٹیٹر مل جائے گا, کل اس کی لڑائی ہوگی تو دوسرا ڈکٹیٹر مل جائے گا. تو بنیاد پہلے ٹھیک کرنا پڑے گی, اینڈ دین میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور انشاءاللہ نظام میں تسلسل بھی ہوگا. اقرار بھائی یہ پروسیس چلے گا نا, اس کی بنیاد بھی ٹھیک ہو جائے گی. اوپر سے نیچے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اوپر ٹھیک ہو, میں یہ سمجھتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ پروسیس چلے گا, پیپلز پارٹی محدود ہو جائے گی. میں وہی گزارش کر رہا ہوں, ہو گئی. آپ کا میرا اختلاف سے اس نقطے پہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پروسیس آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو, حکومت کا تسلسل ہو, تو نیچے پارٹی کا ٹاؤن اور یونین کونسل, میں کہتا ہوں نہیں, نیچے سے ٹھیک ہوگا تو معاملات اوپر تک جائیں گے.